السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ لیسن نمبر 27، جبکہ تختی نمبر جو ہے وہ 8 ہم آج کھڑی حرکات کے متعلق پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات ایسی ہوتی ہیں اگر کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ یہ علامات ہیں، آپ نے یہ دیکھی ہوں گی، یہ والی جو علامات ہیں، یہ کھڑا زبر ہے، اس کے بعد یہ کھڑی زیر ہے اور یہ الٹا پیش۔ یہ اگر حرکات آ جائیں کسی کے اوپر تو ان کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی لائن ہے وہ دوسری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی حروف مدہ جو ہیں، جو ہم نے الف اور یا پڑھا تھا اور واو پڑھا تھا، الف واو اور یا یہ حروف مدہ تھے، یہ اس کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یا یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس سبق میں ملتی جلتی آوازیں ہیں مختلف، جن کے متعلق ہم آج پریکٹس کریں گے۔ مختلف الفاظ ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے، یہ تو میں نے اصول بتایا آپ کو، سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ حضرات قرآن کریم کو صحیح تجوید و قرات اور اصول و ضوابط کے ساتھ، رولز کے ساتھ سیکھ سکیں۔ تو آئیے آج کا جو مختلف ہم نے چونکہ اصول پڑھے ہیں، کھڑا زبر اور اس کے بعد کھڑی زیر اور الٹا پیش، آج ہم حرف جو مختلف حروف ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اگر علامات آ جائیں تو ہم نے ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے دیکھیے، تا کھڑا زبر تا، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو۔ تا جب آپ نے پڑھنا ہے تو یہ بھی دونوں دانتوں کے درمیان آپ کی آواز ہونی چاہیے، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہے، ان کو تھوڑا سا آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ تا تھا اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے تو۔ اب یہ ان دونوں میں آپ نے فرق دیکھنا ہے۔ وہ تا جو ہم نے پڑھا تھا وہ دونوں دانتوں کے درمیان زبان نکال کے پڑھی تھی، جبکہ جب ہم نے تو پڑھنا ہے تو اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے، اور منہ آپ کا اوپر کی طرف کھلنا چاہیے جب آپ نے تو پڑھنا ہے۔ تو کھڑا زبر تو، تو کھڑی زیر تی۔ اس کو کھڑی زیر بھی، کیونکہ زیر جو ہے یہ جیسے وہ مذکر مؤنث والا ہوتا ہے، یہ مؤنث میں آتا ہے، اس لیے ہم اس کو کھڑی بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑا زیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ زیر نیچے ہے حرف کے، اس لیے اس کو کھڑی زیر پڑھ دیتے ہیں۔ تو کھڑی زیر تی، تو الٹا پیش تو۔ آپ نے یہ مختلف ہیں، یعنی ہر بندے کا اپنا پڑھنے کا انداز ہے، کوئی کھڑی زیر یا کوئی کھڑا زیر پڑھ دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات پہ نہیں جانا کہ اس کو کھڑی زیر یا کھڑا زیر پڑھنا ہے۔ آپ نے جو مین قواعد ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے کہ ان کو کتنا لمبا کیا جا رہا ہے، اور حروف جو ہیں ان کو موٹا کیا جا رہا ہے یہ نہیں کیا جا رہا۔ آپ نے بس ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو کھڑا زبر تو، تی تو موٹا کر کے، اس کے بعد زا کھڑا زبر، یہ رہا زا، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ ذال کھڑا زبر، اب یہ والی لائن آ گئی۔ ذال کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے تو یہ اس کو سافٹ کر کے، نرم کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہوتا آپ نے۔ ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑی زیر ری، ذال الٹا پیش ذو، ذا ری ذو۔ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں، ذا ری ذو۔ اب یہ ذال تھا، اب ان کو جو ہم نے پڑھنا ہے تو ان کو موٹا کر کے ذا کو پڑھنا ہے۔ ذا کھڑا زبر ذا، ذا کھڑی زیر ذی، ذا الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو۔ یہ جو سا ہے ان کو ہم نے زور کے ساتھ نہیں پڑھنا ہوتا، ان کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ سا کھڑا زبر سا،
سا کھڑی زیر، سی، سا الٹا پیش، سو، آپ نے سا الٹا پیش شو اس طرح کر کے مکس نہیں کرنا، آپ نے پیش شو نہیں پڑھنا، پیش کو علیحدہ اور سو کی آواز جو ہے وہ علیحدہ آنی چاہیے۔ سا، سی، سا، اس کو لمبا کرنا ہے، سا، سی، سو۔ معزز سامعین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جو ہمارے پچھلے سبق ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ قرآن کریم کو صحیح اصول و ضوابط اور تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔